because of this epidemic. Now most of the business of studies is just comprised of online classes. You are not supposed to visit the schools, you're not supposed to do any sort of activity inside the school. So being at home, you are just continuing your studies, and we hope that may Allah Pak end this pandemic as soon as possible, and so that we shall meet in school, inshallah, we hope so. اچھا لاسٹ ٹائم بیٹا جو ہم نے لیکچر میں اس پہ وی ہیڈ کنڈکٹڈ 3 لیکچرس. ٹھیک ہے, ہم نے 3 لیکچرس پہ ہمارے ہو چکے تھے اور یہ لاسٹ لیکچر ہے. لاسٹ ٹائم بیٹا پیج نمبر 23 پہ ہم نے لاسٹ پیراگراف تک پڑھا تھا کہ جہاں پہ ہمیں, میں کچھ تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں سو دیٹ یو مے ریٹریو آل دوز آئیڈیاز. کہ ہمیں قائد کیا بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ اپنی پرانی دشمنیاں, آپ کے آپس میں پہلے تعلق کیسے تھے, آپ کے رنگ, نسل, عقیدہ, مذہب, اس چیز سے ماورا ہو کے بیونڈ دس, if you will move forward together in a collaboration, then the progress you will make, that will be unended. کہ آپ جب مل کے چلیں گے ان تمام پرانی باتوں کو بھلا کے, تو پھر آپ کی جو ترقی ہوگی وہ نہ ختم ہونے والی ہوگی. سو اس سے تھوڑا بیٹا اس سے نیکسٹ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پیج نمبر 23 ہے, لاسٹ پیراگراف ہے. آئی کینٹ ایمفسائز اٹ ٹو مچ. اب یہ باتیں بتانے کے بعد قائد اعظم نے کیا کہا کہ میں اس پہ اتنا زیادہ زور نہیں دوں گا. ایمفسائز مین ٹو اسٹریس سم تھنگ, کسی چیز پہ زور دینا, کسی چیز کو بار بار کہنا. ٹھیک ہے, آئی کینٹ ایمفسائز اٹ ٹو مچ. قائد اعظم نے کہا کہ میں اس چیز پہ زیادہ زور نہیں دے سکتا. کن پہ؟ ان باتوں پہ. وہ جو باتیں ہمیں قائد اعظم بتائی کہ آپ ایک دوسرے سے تمام ہاسٹیلٹیز ختم کر کے, رنگ و نسل کے یہ فرقہ بازی ڈفرینسز ہیں, ان کو اگر آپ اوور کم کر کے اگر آپ آگے بڑھ گئے, یعنی پھر اس بات میں کیا کہا کہ میں ان باتوں میں زیادہ زور نہیں دوں گا, یعنی آپ کتنی ترقی کریں گے یا کیا کریں گے. سو کیا کہا, وی شوڈ بگن ٹو ورک ان دیٹ اسپرٹ. ہمیں اس جذبے سے آگے بڑھنا ہے, کہ اسپرٹ کہتے ہیں جذبے کو. اینڈ ان دا کورس آف ٹائم, اور وقت کے ساتھ ساتھ, یعنی جب ہم مل کے, ان دس اسپرٹ مینس وین وی شیل موو ٹوگیدر. ٹھیک ہے, جب ہم مل کے آگے بڑھیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ آل دا اینگولیرٹیز مینس بیٹا ڈفرینسز, تمام جو نفرتیں ہیں, قدورتیں ہیں, تمام جو آپ کی آپس میں ناچاکیاں ہیں, آف دا میجارٹی, اکثریت کی, اینڈ دا مائنورٹی کمیونٹیز, اور اقلیتی جو معاشرے ہیں ان کی, یعنی جو لوگ اکثریت میں ان کی, جو اقلیت میں ان کی, ان تمام کی جو نچاکیاں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی, دا ہندو کمیونٹی, ہندوؤں کے معاشرے کی, اینڈ دا مسلم کمیونٹی, اور مسلمانوں کے معاشرے کی. بیکاز ایون ایز ریگارڈز مسلم, کیونکہ بحیثیت مسلمان ہونے کے لحاظ سے بھی, یو ہیو پٹھانس, یعنی اب وہ ڈویژن بتا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے بھی تم لوگوں میں پٹھانس, پنجابیز, شیعہ, سنیز اینڈ سو آن, تم لوگوں میں پٹھان ہیں, شیعہ ہے, سنی ہے, یعنی نسلوں کا تعصب ابھی بھی موجود ہے, ڈفرینسز ہیں, ڈسکرپنسیز ہیں. سو وٹ ہی سیز, اینڈ امانگ دا ہندوز, اور پھر ہندوؤں کے بارے میں بتایا, یو ہیو دا برہمنز, ویشناوز, کھتریز اینڈ بنگالیز, مدراسیز اینڈ سو آن. اور کیا کہا کہ ان میں بھی کون کون سے ہیں جی, برہمنز ہیں, ویشناس ہیں, کھتری ہیں, بنگالی ہیں, مدراسی ہیں, اور بہت سے ایسی ہی ڈویژنس ہیں. ول وینش, یہ ختم ہو جائیں گی. اب کیا بتایا بیٹا, اگین میں اس کو کہتا ہوں, قائد اعظم نے کہا کہ اگر ہم اس جذبے کو لے کے چلیں گے, یعنی ہم نے متحد ہو کے آگے بڑھنا ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ناچاکیاں ہیں, یہ جو آپس میں ہماری اینگولیرٹیز ہیں, یہ تمام جو ڈفرینسز ہیں, ڈسکرپنسیز ہیں, یہ جو ذات پاش کے نیچے, یہ ختم ہو جائے گی. اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں شیعہ, سنی, پٹھان, بلوچی, سندھی یہ ہیں, اور ہندو میں برہمن, ویش, کھتری, شودر, بنگالی, پنجابی, ان میں بھی یہ ڈویژن موجود ہیں. یہ کیا ہو جائے گی, اٹ ول وینش, یہ ختم ہو جائیں گی. Indeed, if you ask me, یقیناً اگر آپ مجھ سے پوچھیں, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence. آگے eclipses ہیں بیٹا, یعنی this conversation is moving on. اب کیا کہا کہ یقیناً اگر آپ مجھ سے پوچھیں, this has been the biggest hindrance بیٹا کہتے ہیں ہرڈل کو, رکاوٹ کو, کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے روکنے کو. ٹھیک ہے, کہ یہ ایک رکاوٹ تھی, یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی, بگیسٹ ہنڈرنس, بہت بڑی رکاوٹ تھی ان دا وے آف انڈیا, انڈیا کے راستے میں, ٹو اٹین فریڈم,
آزادی حاصل کرنے کے لیے اینڈ انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے, یعنی انڈیا کی آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی. یہی ڈویژن ہے, یہ کاسٹ کی ڈویژن جو ہے. اب کیا کہتا ہے نیکسٹ, اسے ایلس, اس کے علاوہ وی شوڈ ہیو بین اے فری پیپل لانگ ایگو. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہم میں تو ہم تو بہت پہلے کے آزاد لوگ تھے. نو پاور کین ہولڈ another نیشن, کوئی بھی طاقت, کوئی بھی قوت کسی دوسری قوم کو اپنے تابع نہیں کر سکتی, اپنی گرفت میں نہیں رکھ سکتی. نو اسپیشلی, خاص طور پہ a nation of 400 million souls in subjection, خاص طور پہ اس قوم کو بیٹا جو 400 ملین لوگوں پہ مشتمل ہو, اس کو کوئی بھی قوم اپنے تابع, اپنی گرفت میں نہیں رکھ سکتی. Nobody could have conquered you, کوئی بھی آپ پہ حکومت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, حکمرانی نہیں کر سکتا. And even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time. اگر ایسا ہوا بھی تھا تو کوئی بھی قوم آپ پہ زیادہ وقت اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, ہولڈ نہیں قائم کر سکتی. اب کیا کہا ہے, to go to your but for this, لیکن صرف اس کی بدولت, یعنی یہ جو ہم میں ڈویژن تھی اس کی بدولت, قائد اعظم نے کیا کہا کہ ہم اتنا عرصہ جو ہیں we have struggled along at a length of time for our freedom just because of division of this caste system in our societies both in India and in Pakistan. So beta, what he says next, therefore تاہم beta, this is the crux of the lesson. These lines are the crux of lesson. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اب کیا کہا, we must learn a lesson from this, ہمیں ان سے ایک سبق سیکھنا چاہیے. اب یہ جو تمام پیچھے جو ایک ہم کہتے ہیں تمہید باندھی ہے وہ اس کے لیے. اب کیا ہے, اب کیا کہا جی کہ we must learn a lesson from this, ہمیں اپنے ماضی کے پرانے حالات سے, جن حالات و واقعات سے ہم گزر گئے ہیں, we should learn a lesson from that, ہمیں اس سے ایک سبق حاصل کرنا ہے. you are free, وہ سبق کیا ہے, اور قائد اعظم نے اب لوگوں کو وہ بات ایکسپریس کی جو وہ بتانا چاہتے تھے, جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا. you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other in this state of Pakistan. اب کیا کہا, you should learn these things by heart, you should learn these lines by heart, because at any point you can you may be asked that what Qaid said about the people in Pakistan in this dominion. So you can say, he said that you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or at any other place of worship in this state of Pakistan. So this was the crux of freedom of Pakistan, تاکہ لوگ آزادی سے یہاں پہ اپنے عقائد کو فالو کر سکیں, پیروی کر سکیں بیٹا. سو کیا کہا کہ یو may belong to any religion or caste or creed, یو may belong, آپ چاہے تعلق رکھتے ہوں, اور to any religion, کسی بھی مذہب سے, اور caste یا کسی بھی نسل سے, اور creed یا کسی بھی عقیدے کے ہوں, کسی بھی فرقے کے ہوں آپ, that has nothing to do with the business of the state. This is the quote of the lesson بیٹا, this has nothing to do with the business of the state. اس چیز کا ریاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ریاست کا یا گورنمنٹ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ آپ کون ہیں, آپ کون سی رنگ و نسل کے ہیں, آپ کس عقیدے کے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا کہا بیٹا, اس کو آئی تھنک سمرائز کرتا ہوں. اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے, قائد اعظم نے کیا کیا, جو سوشل ڈویژن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ جب ہم اس جذبے کو لے کے چلیں گے, یعنی ہم مل کے آگے پراسپیرٹی کی طرف جائیں گے, تو ہماری یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو آپس میں جو ڈفرینسز ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. یعنی قائد اعظم نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی ڈفرینسز ہیں, ہندوؤں میں بھی ڈفرینسز ہیں, سوشل ڈویژنز ہیں, تو یہ ختم ہو جائیں گی. اور کیا کہا کہ ہم لوگ کبھی بھی غلام نہیں تھے, محض صرف ان باتوں کی وجوہات پہ ہم نے اتنا عرصہ اسٹرگل کی. سو پھر کیا کہا کہ ہمیں یہ چیز, اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور پاکستان کی اس ریاست میں, اس ڈومینین میں, اس اسٹیٹ میں آپ کسی بھی اپنے مندر, کسی بھی گرجے, کسی بھی مسجد میں عبادت یا کسی اور عبادت گاہ میں آپ فریلی موو کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. آپ کا ریاست کا آپ سے اس مذہبی طور پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے, سیاسی لحاظ سے آپ اس ملک کے ایک آزاد شہری ہیں. سو بیٹا نیکسٹ کیا کہا,
So come to page number 24, last paragraph. Now I think we should keep that in front of us as our ideal. अब इस बात को, ये जो बात मैंने आपको बताई, ये पहले जो है, यानी आप किसी भी जगह अपना इबादत गाह में आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं. यू डोंट हैव एनी ऑब्स्टिकल्स इन योर वे टू फॉलो योर रिलीजन, टू फॉलो योर कास्ट और क्रीड. Okay, whatever caste or creed you have, it has nothing to do with the business of the state. Okay, so क्या कहा, now अब I think मेरे ख्याल में we should keep that in front of us as our ideal. अब इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को हमें अपना निस्बुल ऐन बनाना है, इस चीज़ को हमने अपना तस्वर अपने लिए एक मिसाल बनाना है. एंड you'll find that, और आप ये देखेंगे कि in the course of time, के वक्त के साथ साथ Hindus would cease to be Hindus, हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे, एंड Muslims would cease to be Muslims, और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे. नॉट इन द रिलीजियस सेंस, मजहबी लिहाज से नहीं बेटा, बिकॉज दैट इज द पर्सनल फेथ. मजहब किसी भी एक शख्स का ज़ाती अकीदा है, ठीक है, ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर एक फर्द का ज़ाती अकीदा है. बट इन पोलिटिकल सेंस एज सिटीजन ऑफ दैट स्टेट का, जब ने कहा कि सियासी लिहाज से आप देखेंगे कि ये सब लोग क्या हो जाएंगे, तो बेटा क्या कहते हैं कि वेल, खैर, जेंटलमैन हजरात, आई डो नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम. मैं आपका अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. एंड थैंक यू अगेन फॉर द ऑनर यू हैव डन टू मी, और उस इज़्ज़त के लिए आपका मशकूर हूँ जो आपने मुझे दी है. आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी, कि मेरे लिए जो रहनुमाई उसूल होंगे वो कौन से होंगे, जस्टिस, एक तो इंसाफ होगा, एंड फेयर प्ले, और मुनसिफाना जो इंसाफ है वो होगा, मुनसिफाना अंदाज जो है वो होगा. मैं इसके अलावा मैं किस चीज़ पे इन्हिसार नहीं करूँगा, रिलाय नहीं करूँगा. एज इट पुट इन द पोलिटिकल लैंग्वेज, जैसा कि इसे सियासी ज़ुबान में कहा जाता है, प्रेजुडिस और इलविल, तहस्सुब या किसी के लिए आपके माइंड में जो बुग्ज होता है वो मेरे माइंड में नहीं होगा, बल्कि मेरे रहनुमा उसूल कौन से होंगे, जस्टिस एंड फेयर प्ले. इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, पार्शियलिटी एंड फेवरेटिज्म. पार्शियलिटी किसको कहते हैं बेटा, जानिबदारी, किसी की तरफदारी करना, और फेवरेटिज्म या किसी को सपोर्ट करना, किसी के हक में होना. ठीक है, ये कायदे ने क्या कहा कि मेरे रहनुमा उसूल कभी भी नहीं होंगे. मेरी जो रहनुमा उसूल हैं वो कौन से हैं बेटा, दीज आर द जस्टिस एंड फेयर प्ले. My guiding principle will be justice and complete impartiality. मेरे रहनुमा उसूलों में इंसाफ और मुकम्मल गैर जानबदारी शामिल है. एंड आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट विच यू सपोर्ट, कि आपकी इमदाद से एंड कोऑपरेशन और मुकम्मल तहामुन से, आई कैन लुक फॉरवर्ड, मैं देख रहा हूँ, टू पाकिस्तान को बिकमिंग, बनते हुए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बेहतरीन कौमों में से एक कौम बनते हुए पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ. इज दैट क्लियर? वी आर फिनिश्ड अप टू द मार्क बेटा, हमारा लेसन ख़त्म हो गया है. अब लास्ट में गाइडिंग प्रिंसिपल्स, अगर आपसे कोई पूछा जाए व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कायदे-ए-आज़म, तो बेटा यू कैन से दैट द गाइडिंग प्रिंसिपल विच ही हैज़ मेंशन्ड इन हिज स्पीच वर जस्टिस एंड फेयर प्ले, ठीक है, impartiality and justice. He talked about these two things in his speech, that these will be my guiding principles. and इसमें बेटा अब लेसन में कुछ चीज़ें देखते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा. सबसे पहले बेटा, what is this? This is a sort of speech. अब सेटिंग क्या है, सेटिंग कौन है, एज यू नो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है. अब कैरेक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, कायदे-ए-आज़म का कैरेक्टर है, ठीक है. अब बेटा कोट ऑफ द लेसन, इसमें हम किसको कह सकते हैं, हम कौन सी लाइंस उठा सकते हैं जिनको हम कह सकते हैं दीज आर द कोट ऑफ द लेसन्स, ठीक है. हर एक लेसन में कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो क्रक्स प्रेजेंट करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं. एंड द कोट ऑफ द लेसन इन दिस लेसन इज, वो लाइंस जो मैंने आपको बताई थी, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, यू आर फ्री इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान. दीज आर द जिस्ट ऑफ द लेसन, ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ बेटा और इम्पॉर्टेंट लाइंस कौन सी हैं,
اور امپورٹنٹ لائنز یہ ہیں کہ اف یو ول موو آن ود دس اسپرٹ دیٹ یو وونٹ take into the consideration the caste, creed, religion, or the previous hatchets or any other things like this. If you will move with the spirit of collaboration, then what will happen? With the passage of time, Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in religious sense but in political sense. These are the lines we can quote ایٹ اینی پلیس. ٹھیک ہے, ہم کہیں پہ بھی یہ کوٹ کر سکتے ہیں. اور بیٹا اس لیسن میں ایٹ لیسٹ 20 نیو ورڈس, 20 موسٹ امپورٹنٹ ورڈز یو شوڈ نو اباؤٹ دیز. آپ فنگر ٹپس پہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اسی لیے میں آپ کو وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ یہ آپ نے تھوڑے سے اپنے پاس ورڈز نوٹ بھی کرنے ہیں, ان کی میننگس بھی, ان کے سینٹینس بھی لکھنے ہیں. دس ول انکریز یور ووکیب. جب بھی بیٹا یو ول موو فار ایٹیا, یو ول گو فار ایٹیا اور اینی ادر ٹیسٹ کمپٹیٹیو ایگزام, یو ول فائنڈ دیٹ اٹ ول اسسٹ یو الاٹ. آپ کی بہت مدد کریں گے یہ چیزیں, جو چیزیں ہم لیسن میں چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہیں پہ بیٹھتے ہیں ایگزام میں, ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہم نے فلاں کلاس میں ہم نے پڑھا تھا, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی. سو بیٹا کچھ اور ورڈز اپنے پاس نوٹ کرنے, اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹورڈز دا اینڈ. اینگولیرٹیز, وینش, ہنڈرنس, سبجیکشن, کنکرڈ, دین ہے آئیڈیل, اینڈ دین بیٹا نوٹ ڈاؤن فیئر پلے. واٹ از فیئر پلے؟ prejudice and ill will. ٹھیک ہے, impartiality and partiality. ٹھیک ہے, these are the words. اب I think I have told you more than 20 words in this lesson. If you have done whatever I have assigned you, the task which is assigned to you, that will be very beneficial for you. ٹھیک ہے, تو بیٹا اس میں ہم نے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, سیٹنگ ہے ہماری, کیریکٹر ہے ہماری, اس کی نیچر کیا ہے, دس از اے سارٹ آف اسپیچ. اچھا, کچھ ہم نے لائنس کوٹ کیے, کوٹس آف دا لیسن دیے ہیں ہم نے. دیز آل تھنگز یو شوڈ کیپ ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے, ہوم اسائنمنٹ کیا ہے. آپ کے پاس یہ جو ووکیبلی میں ووکیب کے ورڈز ہیں بیٹا, یو ہیو ٹو کیپ ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو گو تھرو دیم, یو ہیو ٹو رائٹ میننگز آف دیم اینڈ you have to use them in your sentences. ٹھیک ہے, this is your first assignment. and اس کے ساتھ ساتھ میں نوٹس پہ اپلوڈ کر دوں گا as soon as possible. بیٹا اب پہلے ہم نے کیا کی تھی اسائنمنٹ, ہماری فرسٹ اسائنمنٹ یہ تھی کہ آپ نے کیا کرنا تھا, فگرز آف اسپیچ, پارٹس آف اسپیچ تھے. اب اس میں بیٹا جو فرسٹ پارٹ آف اسپیچ ہے دیٹ از ناؤن. ٹھیک ہے, سو ایزی. یو ہیو ٹو رائٹ دا ڈیفینیشن آف ناؤن, اس کی کائنڈس لکھنی ہے ڈفرینٹ, اور ان کو آگے کیا کرنا ہے, آپ نے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹا واٹ آر ناؤن کلاسز. ٹھیک ہے, ناؤن کلاسز کے بعد بیٹا پھر ہم نیکسٹ فنکشن پہ جائیں گے اس کے. ٹھیک ہے, دس از یور ہوم اسائنمنٹ, اور یہ ہوم اسائنمنٹ آپ نے ایز سون ایز پاسبل ود ان 2 or 3 days آپ نے سبمٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, اللہ حافظ.